والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، عن اللغو، فضول بات سے۔ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و نقصانات۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت سے مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔